چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہوئے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائے دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ مہاراشٹرا میں کورونا کے بعد اب سوائن فلو لوگوں میں خوف پھیلا رہا ہے۔ اس وقت ممبئی میں سوائن فلو سے متاثر کم از کم 4 افراد وینٹی لیٹر پر ہیں۔ ڈاکٹروں نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ شہر میں ایک بار پھر سوائن فلو پھیل رہا ہے، اور جن کی کورونا رپورٹ منفی آ رہی وہ بھی سوائن فلو کا ٹیسٹ کرائیں۔ بتا دیں کہ اس ماہ اب تک سوائن فلو کے کل 11 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تاہم یہ صرف شروعات ہے، کیونکہ بیماری کی شدت کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ کووڈ-19 کی طرح H1N1 یعنی سوائن فلو ایک سانس کی بیماری ہے جو 2019 میں عالمی وبا کے طور پر شروع ہوئی تھی، لیکن جلد ہی ختم ہوئی۔ ناظرین سپریم کورٹ نے 21 جولائی کو دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ پلٹتے ہوئے اس غیر شادی شدہ لڑکی کو اسقاط حمل کی اجازت دے دی ہے جو کہ 24 ہفتے کی حاملہ ہے۔ اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جج جسٹس ڈی.وائی. چندرچوڑ، جسٹس سوریہ کانت ترپاٹھی اور جسٹس اے.ایس. بوپنا کی بینچ نے کہا کہ خاتون کی شادی نہیں ہوئی ہے اور صرف اس وجہ سے اسے اسقاط حمل کرانے کی اجازت دینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ناظرین ادھر ڈاکٹروں کی تنظیموں نے منگل کو دہلی کے صفدرجنگ اسپتال کے باہر ایک حاملہ خاتون کے ذریعے بچوں کو جنم دینے پر 5 ڈاکٹروں کی معطلی کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹروں کو نہیں بلکہ انفراسٹرکچر اور افرادی قوت کی کمی کو مورد الزام ٹھہرایا جانا چاہیے۔ خیال رہے کہ صفدرجنگ اسپتال کے احاطے میں ایک حاملہ کے بچوں کو جنم دینے کے واقعے کے بعد 5 ڈاکٹروں کو معطل کر دیا گیا تھا، جبکہ متعلقہ وردھمان مہاویر میڈیکل کالج VMMC کے پرنسپل نے 3 جونیئر ڈاکٹروں کو وجہ بتاؤ نوٹس بھی جاری کیا، جن میں سے 2 پوسٹ گریجویٹ کے طالب علم ہیں جو جونیئر ریسیڈنٹ کے بطور خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ تیسرا ڈاکٹر وہاں سے انٹرنشپ کر رہا ہے۔ ناظرین ادھر سعودی عرب میں اس موسم حج میں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی واپسی اور جدہ سیزن میں لاکھوں زائرین کی شرکت نے 2022 میں شعبہ سیاحت کی بحالی اور فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ہوٹل کے شعبے میں کام کرنے والی ایک مشاورتی فرم کی رپورٹ کے مطابق زائرین عمرہ و حج کی مملکت میں آمد اور عمومی سیاحت کی سرگرمیوں میں زبردست تیزی سے سعودی معیشت کو نمایاں فائدہ پہنچا ہے، اور ہوٹلوں کے مکینوں کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں دگنا سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ ناظرین گجرات کے چھوٹا ادے پور ضلع میں اسکول جانے والے 4 بچوں کو منریگا کے تحت جاب کارڈ جاری کر ان کے نام سے بینک اکاؤنٹ کھولنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس معاملے کی طول پکڑنے کے بعد ضلع ڈیولپمنٹ افسر نے گرام روزگار سیوک GRS کو برخاست کر گرام سرپنچ اور گرام پنچایت کے مکھیا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ضلع ڈیولپمنٹ افسر گنگا سنگھ نے بتایا کہ GRS لالجی ڈونگر بھل نے اسکولی بچوں کے نام 4 جاب کارڈ جاری کیے تھے۔ محکمہ جاتی جانچ کی گئی ہے اور اب انہیں سروس سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ ناظرین امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے سربراہ ولیم برنس نے کہا ہے کہ ان کے پاس روسی صدر ولادیمیر پوتن کے بیمار ہونے کے بارے میں کوئی خفیہ اطلاعات نہیں ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا سمیت غیر ملکی میڈیا میں خبریں زیر گردش تھیں کہ 70 سالہ روسی صدر پوتن کی صحت خراب ہے اور وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ناظرین ترکی کی ضلع مرسین کی تحصیل گلنار میں زیر تعمیر آق کویو نیوکلیئر پاور پلانٹ کے 4تھے ری ایکٹر کا سنگ بنیاد باقاعدہ تقریب کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر توانائی و قدرتی وسائل فاتح دونمیس نے کہا ہے کہ آق کویو دنیا میں زیر تعمیر انرجی منصوبوں میں سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ جمہوریہ ترکی کی تاریخ میں واحد ملک کی بڑی ترین سرمایہ کاری ہے۔ منصوبہ مکمل ہونے پر یہ 4 ری ایکٹر ہماری بجلی کی ضرورت کے تقریباً 10% کو پورا کریں گے۔ اصل میں اس شکل میں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ہم آق کویو میں کسی جگہ 4 پلانٹ بنا رہے ہیں۔ ناظرین ادھر یومیہ اوسطاً 1333 پروازوں کے ساتھ استنبول ہوائی اڈہ یورپ کا مصروف ترین ہوائی اڈہ بن گیا ہے۔ یورو کنٹرول کی 13 تا 19 جولائی کی جامع رپورٹ کے مطابق استنبول ایئرپورٹ پیرس چارلس ڈی گال اور ایمسٹرڈیم شیفول ایئرپورٹ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یورپ کا مصروف ترین ہوائی اڈہ بن گیا۔ دوسری طرف انطالیہ ہوائی اڈہ روزانہ اوسطاً 937 پروازوں کے ساتھ 7ویں نمبر پر پہنچا ہے۔ ناظرین باہاماس میں ایک ٹینکر سے 30,000 گیلن پیٹرول سمندر میں رسنے لگ گیا ہے۔
بہاماس کے نائب وزیر اعظم چیسٹر کوپر نے بتایا ہے کہ سن آئل کمپنی کے دی عربین نامی آئل ٹینکر سے جارج ٹاؤن کے قریب تیل رس کر سمندر میں بہنے لگا۔ بتایا گیا ہے کہ اب تک 30,000 گیلن تیل گریٹ ایگزوما نامی جزیرے کے قریب سمندر میں بہہ چکا ہے، جو کہ سفید ریتیلے نیلگوں ساحلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ناظرین، ادھر امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر بل برنس نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ میں روس مسلح افواج کا جانی نقصان 15,000 اور یوکرین مسلح افواج کا جانی نقصان بھی اس کے لگ بھگ ہوا ہے۔ CIA ڈائریکٹر برنس نے کولوراڈو میں منعقدہ آسپین سیکورٹی فورم سے خطاب کیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے خود کو قائل کر رکھا ہے کہ وہ روس کو دوبارہ سے سپر پاور بنائیں گے، اور ان کے خیال میں ایسا صرف یوکرین پر قبضے سے ہی ممکن ہو سکے گا۔ ناظرین، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی اہلیہ وولنیز یلنسکا نے اپنے ملک کی دفاع کے لیے مزید ہتھیاروں فضائی دفاعی نظام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ زیلنسکا نے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کی دعوت پر امریکی کانگریس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکی کانگریس سے خطاب کرنے والی کسی پہلے غیر ملکی صدر کی اہلیہ ہیں۔ زیلنسکا نے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کروائی کہ یوکرین میں جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، ادھر برطانوی وزارت عظمیٰ کی دوڑ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ خبر کے مطابق رائے دہی کے 5ویں مرحلے کے اختتام پر 2 امیدوار میدان میں رہ گئے۔ سابق وزیر خزانہ رشی سناک بدستور سب سے آگے ہیں، ان کو ٹوری پارٹی کے 137 اراکین پارلیمان کی حمایت حاصل ہے۔ سابق وزیر خارجہ لیز ٹرس 113 اراکین کی حمایت کے ساتھ دوسرے نمبر پر پہنچ گئی ہیں۔ ناظرین، ادھر امریکی انتظامیہ نے صدر جو بائیڈن، جنہوں نے کینسر ہونے سے متعلق بیان دیا تھا، کے بارے میں کہا ہے کہ وہ عہدہ سنبھالنے سے پہلے جلد کے کینسر میں مبتلا تھے اور اس سے نجات پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جو بائیڈن نے میساچوسٹس میں ایک تقریب میں شرکت کے دوران فوسل ایندھن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اور بہت سے لوگوں کو فوسل ایندھن کی وجہ سے کینسر ہوا تھا، اور میرے آبائی شہر ڈیلاویئر میں کینسر کی شرح ملک میں سب سے زیادہ ہے، جس سے لوگوں میں ابہام پیدا ہو گیا۔ ناظرین، چین کے صوبے جیانگ سو میں طوفانی بگولے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ طوفانی بگولے کے نتیجے میں زرعی اراضی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ 3148 مکانات متاثر ہوئے۔ طوفان کی وجہ سے ہونے والی اقتصادی نقصان کا تخمینہ تقریباً 65 ملین یوآن یعنی $9.16 ملین لگایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار